میرے دوستوں اور ساتھی، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو ہدایت دینے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سنائی تو انہوں نے عرض کیا کہ اس کی کچھ علامات ہیں، کیسے پتہ چلے گا کہ اس بندے کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا؟ ہر آدمی کہہ سکتا ہے کہ میرا سینہ کھل گیا، میں ہدایت پر ہوں۔ اس کی کوئی علامات جس سے پہچان میں آئے کہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالی نے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں 3 علامتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا جس میں یہ 3 علامتیں پائی جائیں یہ وہ بندہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ جو خوشخبری ہے یہ اس کے لیے ہے کہ اللہ نے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، اس کو ہدایت دینے کا ارادہ فرما لیا۔ پہلی بات ارشاد فرمائی التجافی من دار الغرور، دھوکے کے گھر سے دل کا اچاٹ ہو جانا۔ نمبر 2 والانابۃ الی دار الخلود، اور ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف اس کا متوجہ ہو جانا۔ والاستعداد للموت قبل نزولہ، اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جانا۔ جس بندے میں یہ 3 علامتیں ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ہدایت دینے کا ارادہ فرما دیا، وہ ہدایت تک پہنچ چکا ہے۔ ان میں پہلی بات کہ التجافی من دار الغرور، کہ دھوکے کے گھر سے دل کا اچاٹ ہو جانا۔ دھوکے کا گھر کیا؟ یہ دنیا کو قرآن و حدیث کی تعبیر میں دار الغرور کہا گیا، یہ دھوکے کا گھر ہے اور واقعتاً دھوکے کا گھر ہے۔ یہ کوئی وفا کرنے والا گھر نہیں ہے کہ یہاں وفا ہے۔ انسان جو کچھ کماتا ہے صبح سے لے کر شام تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، کس کے لیے کرتا ہے؟ اپنے والدین کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، انہی کے لیے سب کچھ کیا۔ لیکن جس دن اس کا انتقال ہوتا ہے، جس دن اس کی آنکھ بند ہوتی ہے، اس دن ساری دنیا سے اس کا رشتہ کٹ جاتا ہے، یہ اکیلا قبر میں جاتا ہے، اس کے ساتھ نہ اس کی دکان جاتی ہے، نہ فیکٹری جاتی ہے، نہ مال و دولت جاتا ہے، اور نہ ہی وہ والدین اور وہ بیوی بچے اور وہ اعزاء و اقربا جن کے لیے اس نے سب کچھ کمایا، سب کے سب یہیں رہ جاتے ہیں۔ اس دن سب اس کو اکیلے تنہا قبر میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ جس کے ساتھ اس نے دل لگایا آج انہوں نے اس کا کوئی ساتھ نہ دیا۔ یہ دھوکہ ہے۔ ایک ذات ہے دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی وفا کرنے والی، اور وہ ذات ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ جس کا دل ان سے لگ گیا اس کی دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ تو اس لیے دھوکے کے گھر سے دل اچاٹ رہے، دل لگے نہیں۔ دل کا لگنا کیسے ہوگا کہ دھوکے کے گھر میں دنیا میں دل لگ گیا، اور دنیا سے مراد کیا ہے؟ صرف مال و دولت نہیں، ہر وہ چیز جو بندے کو اللہ کی یاد سے، اللہ کے احکام پر عمل کرنے سے غافل کر دے، وہ دنیا ہے۔ چاہے وہ اس کی نوکری ہو، چاہے وہ اس کے گھر والے ہو، چاہے وہ اس کے بیوی بچے ہو، چاہے وہ اس کا مال و دولت ہو، چاہے وہ اس کی فیکٹری ہو، کوئی بھی چیز جو بندے کو اللہ سے غافل کر دے یہ دنیا ہے۔
اور اس میں دل لگنے کا مطلب کیا؟ دل لگنے کا مطلب بآسانی سمجھ لیا جائے ایک ہی مثال سے کہ ایک طرف رب تعالی کی طرف ایک منادی آواز لگاتا ہے، مؤذن آذان دیتا ہے، اعلان کرتا ہے اور لوگوں کو بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، جس کامیابی کے لیے انسان صبح سے شام تک لگا پڑا ہے، اصل کامیابی جو ملنے والی ہے وہ رب کے در سے، آؤ اس طرف۔ اب یہ اپنے کاروبار میں مشغول ہے، یہ اپنے بیوی بچوں میں مشغول ہے، یہ اپنے دوستوں اور سنگت میں بیٹھا ہوا ہے، یہ اپنی فیکٹری اور ملازمت پر ہے، لیکن رب تعالیٰ کی طرف سے جو منادی آواز لگا رہا ہے اس آواز پر اس کے اندر جوں تک نہیں رینگتی، احساس تک نہیں ہوتا، یہ پھر بھی کاروبار میں لگا ہوا ہے، پھر بھی کاروبار میں لگا ہوا ہے، پھر بھی پیسہ کمانے میں لگا ہوا ہے، رب کے در پر نہیں آ رہا، اس کا دل دنیا میں لگ چکا ہے، دنیا سے اچاٹ نہیں ہوا۔ جس کا دل دنیا سے اچاٹ ہوتا ہے وہ ہر لمحے انتظار میں ہوتا ہے کب رب کی طرف سے منادی آواز لگائے اور کب میں رب کے در پر جاؤں۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 آدمی جس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، ایک وہ بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے۔ مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا کس کا دل ہے؟ وہ نماز پڑھ کر گیا ہے، کاروبار کر رہا ہے، کاروبار بنا نہیں، یہ ذہن میں ضرور رکھے، پیسہ کمانا بنا نہیں، حلال کمائے، حلال کھائے، جتنی دنیا کی حلال نعمتیں استعمال کرنے کی اجازت ہے، لیکن ان حلال میں اتنا مشغول نہ ہو جائے کہ نعمت دینے والے ہی کو بھول جائے، کہ نعمتوں کے اندر اتنا مگن ہوا یاد ہی نہیں ہے کہ میرا مولا بھی ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ برکتہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر کوئی انسان کسی کو تحفہ دے، آج کل کے اعتبار سے ہم سمجھ سکتے ہیں، کوئی آدمی مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا ہمارے پاس تحفے میں، کوئی آدمی عمرہ کرنے کے لیے گیا، حج کرنے کے لیے گیا، ہمارے لیے کھجور اور پانی لے کر آیا، تحفہ لے کر آیا، اور گھر میں لے گئے، گھر میں جا کر وہ تحفہ دیا، بچوں کو بھی پانی پلایا، کھجور بھی دی، وہ مٹھائی دی، تو ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں؟ یہ دوست ہمارا بڑا اچھا ہے، فلاں دوست کا تذکرہ ہوتا ہے گھر والوں کے سامنے، یہ نہیں کہا جاتا کھا لو بس کہیں سے آئیے چھوڑو، نہیں، بتایا جاتا ہے باقاعدہ ہمارا ایک دوست ہے جو گیا تھا، وہ ہمارے لیے تحفہ لے کر آیا، وہ ہمارے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اگر دوست کوئی چیز دے تو وہ چیز استعمال کرتے ہوئے دوست یاد آتا ہے کہ صبح سے شام تک رب کی کتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، کتنی مرتبہ رب کی نعمت استعمال کرتے ہوئے اللہ یاد آتا ہے۔ دل دنیا میں لگا ہوا ہے یا مولا کے ساتھ؟ یہ اگر کھانا بھی کھائے گا تو دل رب کی طرف ہے، رب میری اس طاقت نہیں تھی، میری استطاعت نہیں تھی، آپ نے میری طاقت سے بڑھ کر دیا، میں کیا کرتا؟ یہ سب کچھ دنیا کے اندر لوگ لگے ہوئے اور نہ جانے کتنی دنیا کے لوگوں کی محنت اس میں شامل ہوئی، اور اس کے بعد جا کر یہ لقمے کی صورت میں میرے سامنے آیا اور آپ نے یہ نعمت مجھے عطا فرمائی۔ اس کی نظر رب کی طرف تھی کہ اللہ میں نہیں کر سکتا تھا، آپ ہی نے کر کے عطا فرما دی، نظر رب کی طرف ہے۔ اور اب تو حالت یہ ہے کہ کماتا اتنا کماتا ہے کہ وہ رمضان المبارک جو بندے کو اللہ اس لیے عطا فرماتے ہیں کہ جس میں بندہ اصل مقصد زندگی کی طرف لوٹ آئے، اور مقصد زندگی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہمارا مقصد زندگی رب کی بندگی ہے، اس کی طرف لوٹ کر آ جائے۔ اس ماہ مبارک کے اندر بھی کیفیت یہ ہے کہ اس کو دنیا کمانے کا سیزن سمجھا جاتا ہے، اور اس ماہ مبارک میں بھی جو دکان پر بیٹھا ہے، مسجد کے سامنے ہے اور غروب آفتاب کا وقت ہے، سب چیزیں ہیں، لیکن رب تعالیٰ کے در پر آنے کے لیے تیار نہیں، وہ اپنی بکری کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ وہ راتیں جو رب تعالیٰ کے سامنے سر سجدے میں رکھتے ہوئے گزار دیتا، وہ راتیں جو ایک رات ایسی قیمتی جس کے اندر بندے کے لیے مغفرت کے پروانے ملتے، جنت میں جانے کا حصول ہوتا، لیکن وہ سارے ضائع کر کے وہ دنیا کا پیسہ اکٹھا کرتا ہے اور ہر ایک دوسرے کو دیتا ہے، دعوت دی جا رہی ہے، ایک دوسرے کا تعاون کیا جا رہا، مال کمانے میں کوئی تعاون نہیں کر رہا، دین کمانے میں، آخرت کی نیکیاں کمانے میں، رب تعالیٰ کی جنت حاصل کرنے میں اور دوزخ سے دور ہونے میں۔ یہ کیا ہے؟ یہ میں چند مثالیں دی، یہ ساری بات سامنے رکھ کر پتہ چلتا ہے ہمارا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا ہے یا دنیا میں لگا ہوا ہے۔ دنیا میں لگا ہوا یا اچاٹ ہو گیا، دونوں سامنے۔ یہ دنیا ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، ایسے ہی جیسے کشتی کے لیے پانی ضروری ہے۔ علامہ رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ کشتی پانی کے بغیر نہیں چل سکتی، پانی ہونا چاہیے تبھی تو کشتی چلے گی۔ انسان کی زندگی دنیا میں آیا، اس کو کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت، اس کو لباس کی ضرورت، اس کو رہائش کی ضرورت، اس کے لیے پیسہ چاہیے، دنیا چاہیے، کچھ نہ کچھ مال و دولت چاہیے، اس کے پاس ہو جس کے ذریعے اپنی ضروریات پوری کرے۔ یہ اس کے لیے ایسے ہی ضروری جیسے کشتی کے لیے پانی ضروری، لیکن پانی کشتی کے لیے فائدہ مند تب ہے جب وہ پانی دائیں ہو، بائیں ہو، سامنے ہو، پیچھے ہو، اس وقت تک وہ اس کشتی کے لیے فائدہ مند ہے۔ لیکن اگر وہی پانی جو اس کے لیے فائدہ مند تھا کشتی کے اندر آنا شروع ہو جائے تو نہ صرف کشتی کو ڈبو دے گا، کشتی والے کو بھی ڈبو دے گا۔ جب تک یہ دنیا دل کی کشتی کے باہر باہر گھوم رہی ہے تب تک تو مفید ہے، تب تک تو ٹھیک ہے، لیکن جس دن یہ دنیا دل کے اندر آ گئی دل کو بھی ڈبو دے گی، دل والے کو بھی ڈبو دے گی۔ آج یہ دنیا دل میں آ چکی، اور دل میں آنے کی علامت یہی رب کے احکامات، محبوب کبریا، خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں میرے اور آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ایسا نہیں کہ علم نہیں، علم بہت ہے، معلومات کی کوئی انتہا نہیں، اتنی ہمیں معلومات ہے، بے حد ہے معلومات، لیکن وہ معلومات معمولات اور عمل کے اندر آئی ہے کہ نہیں آئی؟ پتہ تو سب کچھ ہے لیکن عمل کیسا ہے؟ وہ عمل میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ یہی اس بات کی علامت ہے۔ رب کے احکام سامنے آتے اپنے کاروبار میں، اپنی گھریلو زندگی میں، اپنی نجی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، خاندانی زندگی میں، شادی میں، غمی میں، ہر موقع پر رب کے محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہمارے سامنے ہیں۔ اس وقت میں اور آپ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں وہیں سے پتہ چلے گا کہ دل اچاٹ ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے پہلی علامت یہ ہے کہ دل اچاٹ ہو جائے، اور یہ دعا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، سکھلائی، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایۃ رغبتنا۔ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، میرے جتنے بھی مقاصد ہیں ان مقاصد میں سے سب سے بڑا مقصد دنیا نہ بنائیے گا۔ آج ہمارا سب سے بڑا مقصد دنیا بن چکا، پیسہ بن چکا، گھر بن چکا، اچھے سے اچھا موبائل، اچھے سے اچھا کپڑا، اچھی سے اچھی جاب، اچھی سے اچھی ملازمت اور اچھی شادی، یہ سب چیزیں میں مقصد بن، یہ نہیں، اکبر ہمینا یہ نہ ہو۔ اکبر ہمینا سب سے بڑا مقصد زندگی کیا ہو؟ وہ رب تعالیٰ کی بندگی اور اللہ کی رضا ہو، یہ اکبر ہمی یہ ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ دعا سکھلا کر جا رہے ہیں، اللہ سے مانگے، ہر نماز کے بعد مانگے، یا اللہ ہمارا سب سے بڑا مقصد دنیا کو نہ بنائیے، ولا مبلغ علمنا، اور جو کچھ ہمارا علم ہے، جو کچھ ہمیں معلومات ہے، ان سب کی انتہا بھی دنیا نہ ہو کہ بس دنیا کا تو پتہ ہے، پیسہ کمانے کا طریقے کا پتہ ہے، پیسہ آئے گا کیسے، کمانا کیسے، دکان چلانی کیسے ہے، فلاں کام کرنا کیسے، بس یہی پتہ ہے نہ۔ یہ علم ایسا ہو جو علم بندے کو خالق تک پہنچا دے، وہ علم واقعتاً علم ہے، ایسا علم ہو۔ ہماری علم کی انتہا صرف یہی نہیں ہے دنیا میں گھومتا رہے، ہمارا علم ایسا ہو جو ہمیں خالق تک پہنچا دے، یہ اس کی انتہا ہو۔ بلا غایت رغبتنا، ہماری چاہتیں، ہماری خواہشیں، ہماری تمنائیں جو دل کی ہیں، ان کی انتہا بھی دنیا نہ ہو کہ بس آخری خواہش یہی ہو کہ دنیا مل جائے، نہیں، ان میں سب سے بڑی خواہش اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اللہ کو پانا، یہ سکھلائیے۔ اس لیے مانگتا رہے بندہ، دیکھتا رہے۔ آج دنیا کا شوق اتنا بڑھ گیا، اس لیے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ چور چوری کیوں کرتا ہے، ڈاکو ڈاکہ کیوں ڈال رہا ہے، زانی زنا کیوں کر رہا ہے، فحاشی اور یعنی بے حیائی، اور یہ سب کچھ ان کے پیچھے کیا ہے؟ ان کے پیچھے یہ دنیا کی حرام لذتیں چھپی ہوئی ہیں جن کی وجہ سے بندہ رب کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اور جس کے دل میں یہ لذت پیدا کرنے والا خالق آ جائے، خالق لذات آ جائے، تو پھر اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی۔ میرے مرشد مولا فرماتے ہیں، پھر اللہ جس دل میں آتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا، سن لیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ اس کو کسی نے جنا، نہ اس سے کچھ جنا گیا، کچھ بھی نہیں، اور نہ ہی اس کا کوئی مثل ہے، کوئی ہمسر ہے، نہ اللہ کی ذات کا کوئی مثل، نہ اللہ کی ذات کا کوئی ہمسر، اور نہ اللہ کی صفات کا کوئی ہمسر ہے۔ وہ اللہ جس دل میں آتے ہیں وہ لذتیں دیتے ہیں کہ دنیا کی تمام چیزیں اس کے سامنے بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، جو لذت خالق لذات اپنی دل کے اندر عطا فرماتے ہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، اللہ پھر سب دنیا کی لذتوں کو، مٹھائیوں کی لذت، فروٹ کی لذت اور کباب اور بریانی کی لذت، یہ سب اپنے نام کے کیپسول میں ڈال کر اللہ بندے کے دل میں عطا فرما دیتے ہیں، اس کو مزہ ہی مزہ ہے۔ تو دل دنیا سے اچاٹ ہو جانا پہلی بات ہی ہے۔
کہ دل دنیا میں لگا ہوا ہے یا دنیا سے غافل، یہ میں اور آپ بآسانی فیصلہ کر سکتے ہیں. صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک 24 گھنٹے، ان 24 گھنٹوں میں ہم رب تعالیٰ کے سامنے کتنی دیر کے لیے حاضر ہوتے ہیں؟ یہ 5 نمازوں کے لیے کتنا وقت لگتا ہے؟ 1 گھنٹہ سے سوا گھنٹہ، بس زیادہ سے زیادہ بتا رہا ہوں، 1 گھنٹہ سے سوا گھنٹہ. ہم اتنا وقت 24 گھنٹوں میں سے بھی مولا کے لیے نکال لیں کہ نہیں نکال لیں؟ یہ کیفیت ہے؟ بجائے اس کے کہ کیفیت یہ بنتی کہ ہم رب تعالیٰ کے لیے وقت نکال کر لگاتے، بلکہ جو وقت رب کے لیے لگانا تھا وہ بھی دنیا میں لگا رہے ہیں، بجائے اس کے وہاں سے اور نکالتے وقت کہ زیادہ سے زیادہ رب کی فرما برداری کے لیے. میں تلاوت کے لیے بھی وقت نکالوں، میں تسبیحات کے لیے بھی وقت نکالوں، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کے لیے وقت ہے، ہوٹلنگ کرنے کے لیے وقت ہے، اپنی تقریبات نمٹانے کے لیے وقت ہے. وقت نہیں ہے تو مولا کے لیے وقت نہیں، نعوذ باللہ. رب کا قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے، تسبیحات کے لیے وقت نہیں ہے، تو پھر کیا کریں؟ پھر بندہ جائے تو جائے کہاں؟ ہے کہ صبر اتنی فرزند و زن صبر چوداری ز رب ظلمنن. علامہ رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ارے اے انسان، تجھے تو اپنی بیوی اور بچوں کے باہر صبر نہیں آتا. اس دور کے اندر تو دوسرا طریقہ تھا، یاد کا کیسے خط لکھا جاتا، کسی طریقے سے پیغام بھیجا جاتا. آج کل تو یاد آگے بڑھ گئی، خط وط تو ایک طرف رہ گیا، اب تو ٹیلی فون تھا، پھر اس کے بعد موبائل آ گیا، SMS آ گیا. اب تو انسان سفر کرتا ہے تو سفر میں ہی 10 مرتبہ بیوی بچوں کی خیریت پوچھ لیتا، حال احوال پوچھ لیتا ہے، بیوی بچوں کی طرف سے فون آ جاتا ہے، میسج آ جاتے ہیں، وہاں اپنی جگہ پر پہنچتا ہے تو بھی جا کر بتاتا ہے بس 2 دن 4 دن کے بعد آ جانا ہے، خیر خیریت روز دریافت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ ارے تجھے اپنے بیوی بچوں کے بغیر صبر نہیں آتا، ان کے ساتھ تیرا وہ تعلق نہیں، بیوی اور بچوں کے ساتھ اور والدین کے ساتھ اور بہن بھائیوں کے ساتھ بندے کا وہ تعلق نہیں جو ایک بندے کا اپنے اللہ سے تعلق ہے. جب بیوی بچوں کے بغیر صبر نہیں آتا تو تجھے احسان کرنے والے پروردگار کے بغیر صبر کیسے آ جاتا ہے؟ ایسے دن کیسے گزر جاتے ہیں کہ رب کو یاد ہی نہیں کیا؟ صبح اٹھ کر جسم کا ناشتہ تو یاد رہا لیکن روح کو بھی ناشتہ کرایا کہ نہیں کرایا؟ اس لیے پہلی بات ہی ہے تجافی من دار الغرور. دنیا جو دھوکے کا گھر ہے، اس سے دل کا اچاٹ ہو جانا. اس لیے دنیا میں جو کچھ دیکھتے ہیں، ہم خود کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت وارنا پر اللہ مرکزوں نے بہت اچھی مثال سے سمجھا. ہم خود جس وقت ایک انسان کا انتقال ہوتا ہے، وہ بڑا سیٹھ آدمی تھا، مالدار تھا، بینک و بیلنس والا تھا، کارو کوٹھی اور بنگلے والا تھا، فیکٹریاں تھی اس کی. جس وقت انتقال ہوا، لوگ آتے ہیں تعزیت کے لیے، لوگ آتے ہیں گھروں میں، لیکن آج تک کسی نے کسی کی زبان سے یہ جملہ نہیں سنا ہوگا کہ اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے، پیچھے 4 فیکٹریاں چھوڑ کر گیا ہے. کوئی نہیں کہتا اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے، ماشاءاللہ گھر میں 10 گاڑیاں کھڑی ہیں، کہتا ہے کوئی نہیں کہتا. بلکہ لوگوں کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ یہ نکلتا ہے اگر وہ بندہ اپنے پیسے کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتا تھا تو یہ نکلے گا اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے، ماشاءاللہ مرحوم نے تو 2 مسجدیں بنوا دی اور فلاں فلاں جگہ پانی کی کمی تھی، وہ پانی کمی دور کرنے کے لیے نلکے لگوا دیے، وہاں موٹریں لگوا دی، اور فلاں فلاں جگہ ضرورت تھی، ماشاءاللہ مرحوم اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے وہاں پیسہ خرچ کر دیا. کہتے کہ نہیں کہتے؟ یہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری زبان سے جاری کروا کر بتا رہے ہیں، ہم خود اقرار کر رہے ہیں اس کا عالم تبدیل ہو گیا، یہ دنیا سے چلا گیا. پہلے تو دنیا کی کرنسی کا ذکر تھا جب زندہ تھا کہ سیٹھ صاحب کی 4 فیکٹریاں ہیں، اب یہ دنیا سے چلا گیا، اب اس کی کرنسی تبدیل ہو گئی. اب دنیا کی کرنسی کا ذکر نہ کرو، اس کرنسی کا ذکر کرو جو کل قیامت والے دن کام آنے والی ہے، اور وہ کرنسی وہ ہے جو اس نے اپنی زندگی میں اپنا مال اللہ کے راستے کے اندر لگایا ہے. یہ بتایا جاتا ہے، ہم خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، پھر بھی نہیں سمجھ رہے کہ اس زندگی کے لیے کیا تیار کیا، اس کے لیے کیا لے کر جا رہے ہیں. سب کچھ دنیا کے لیے رکھ لیا کیا؟ اس کے لیے بھی تو کچھ تو ہو. تو دنیا سے دل لگانے سے کچھ نہیں ملنا، اور سب نے دیکھا بھی ہے اپنی آنکھوں سے، اپنے ہاتھوں سے. مرحومین کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، جنازہ لے کر چلے جاتے ہیں، دفنا کر آ جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ملتا. لیکن اللہ کی ذات واحد وہ ہے کہ جس کو بندہ دل دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ وفا ایسی کرتے ہیں کہ دنیا بھی بناتے، قبر بھی بناتے اور آخرت بھی بناتے ہیں. دنیا سے دل لگا کے دنیا سے کیا ملے گا؟ دنیا سے دل لگا کے دنیا سے کیا ملے گا؟ یاد خدا کیے جا، تجھ کو خدا ملے گا، مولا ملے گا. دوسری بات ارشاد فرمائی، وہ کیا؟ وہ اس کی آگے دوسری بات، الانابۃ الی دار الخلود، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا گھر وہ ہر مومن کا جنت ہے. جنت میں انشاءاللہ ہر مومن نے جانا ہے، انشاءاللہ ہر مومن جس نے کلمہ پڑھا جنت میں جائے گا ضرور. تو یہ مومن کا گھر ہے ہمیشہ کا، ایک مرتبہ گیا واپس نہیں نکل سکتا، ہمیشہ کے لیے. یہ دنیا میں رہتے ہوئے
دنیا سے تو اس کا دل اچاٹ ہے، لیکن اس اصلی گھر کی طرف اس کا دل لگا ہوا ہے. وہ اصلی گھر ہے مومن کا. ہر مومن کا اصلی گھر جنت ہے. بتانا گھر میں بھی بچوں کو یاد کرانا چاہیے ہمارا اصلی گھر دنیا نہیں، ہمارا اصلی گھر جنت ہے، اور انشاءاللہ سب نے وہیں جانا ہے. تو دل مائل ہوتا ہے جنت. او ہو جنت کی نعمتیں، واہ سبحان اللہ، اس کے اندر کیا کچھ ایسی ایسی نعمتیں جو نہ کسی انسان کے زبان پر آئیں، نہ کسی کان نے سنی. زبان اور کان کا مقام تو بعد میں آتا ہے، پہلے دل آتا ہے. اور کسی کے دل میں اس کا احساس تک بھی نہیں ہوا وہ نعمتیں ہیں وہاں پر. تو جنت تو اس کو تیار کرایا جائے، تو جنت کی طرف اس کی توجہ ہوگی. وہ سوچے گا میرا یہ عمل مجھے جنت کے قریب کرنے والا ہے جہنم کے. وہ عمل کرتے ہوئے سوچے گا میں حلال کما رہا ہوں حرام، میں یہ کام جو کر رہا ہوں، میں اپنی تقریبات جو کر رہا ہوں، اس تقریب میں اللہ راضی ہو رہے ہیں یا اس تقریب میں اللہ ناراض ہو رہے ہیں. اس کے اندر میں جو قدم بڑھا رہا ہوں آگے ایک اپنا کاروبار کرنے کے لیے، پارٹنری کے لیے، میں اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے یہ جو طریقے اختیار کر رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ مجھے جہنم کی طرف لے کر جانے والے ہیں. وہ سوچے گا. یہ مومن کی سوچ ہے، مومن کی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اصلی گھر دنیا نہیں، اس کا اصلی گھر جنت ہے. وہ اپنی اصلی گھر کی تیاری یہاں دنیا میں کرتا ہے، اور اصلی گھر کی تیاری وہی کرے گا جو دنیا کے اندر سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے گا. ایسے نہیں کہ بس ٹھیک ہے سب لوگ کما رہے ہیں تو میں بھی کما رہا ہوں، کیا ہوا، سب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں تو ہم بھی بولے نعوذ باللہ. ہر کسی نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے. یہ ہمارا وہاں پر جا کر اللہ کے سامنے یہ عذر نہیں چل سکتا لوگ بھی کر رہے تھے تو میں نے بھی کیا، نا یہ عذر نہیں چل سکتا. جو کرنے والا ہو تو پھر وہ اس جگہ بھی کر سکتا ہے جہاں ماحول نہ ہو، اور جو نہ کرنے والا ہو وہ ماحول کے اندر رہ کر بھی کام نہیں کرتا. ہمارے حضرت بالنا بر اللہ مرکز تھانوی رحمہ اللہ کی سے یہ نقل فرمایا کہ جس وقت اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرنے کا، کتنا پیارا ماحول تھا، کیسا پیارا ماحول، کیسا نورانی ماحول، لیکن جس نے نہیں کرنا تھا وہ کھڑا رہا کہ نہیں کھڑا رہا؟ ابلیس بیچ میں کھڑا رہا. یہ اس ماحول کا اس نے اپنے اوپر اثر نہیں لیا، یہ اس کے اندر بھی تنہا رب کی نافرمانی کرنے والا تھا. اور جس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے آ کر توحید کی دعوت دی، رسالت کی دعوت دی، اس وقت ماحول موافق تھا؟ موافق نہیں تھا. لیکن جو قدم جس نے کھڑا کیا تو پھر وہ کھڑا رہا، اور زبان سے احد تو نکلا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا تو صحیح، کوئلوں پر لیٹنا اور چنگاریوں پر لیٹنا گوارا کر لیا. اپنی پیٹھ کی چربی پگھل کر ان کو بجھا تو دیتی تھی، لیکن زبان سے رب تعالیٰ کا نام لینا نہیں چھوڑا. پھر یہ کیفیت، یہ پھر اس کی کیفیت پیدا ہوتی کہ اس کے اندر یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے. اس لیے دوسری بات عرض کی کہ آخرت کے گھر کی طرف اس کی توجہ، کیونکہ آخرت کی جو نعمتیں دنیا اس کے سامنے کچھ نہیں بیچتی، اور دنیا کی جو تکلیفیں یہ بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتی. ایک حدیث کا مفہوم ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں وہ آدمی جس کو سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچی، راحت نہیں دیکھی، لیکن تھا اللہ کا فرما بردار، تھا اللہ کا نیک، فرما برداری کرنے والا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیں گے جبرائیل امین کو، اس نے دنیا میں کوئی راحت نہیں دیکھی، تکلیفوں میں زندگی گزاری، کہ جاؤ اس کو جنت کا ایک غوطہ دلوا کر لاؤ. غوطہ، اور غوطے کا مطلب ٹھہرنا نہیں ہے، غوطے کا مطلب اندر گیا پھر باہر نکالا. جنت کا غوطہ دلوا کر لاؤ. ایک غوطہ دلوایا جائے گا اور واپس لایا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تو نے کبھی تکلیف دیکھی ہے؟ کہا کہ مجھے تو کوئی تکلیف ہی یاد نہیں کہ میں نے کبھی تکلیف دیکھی ہو. جنت وہ جگہ کے غوطہ لگتے ہی بندہ اس کی نعمتوں سے ایسا مسرور اور ایسی اس کو فرحت ملتی ہے کہ دنیا کی ہر تکلیف ہی بھول جاتا ہے کہ دنیا کی تکلیف کیا بیچتی ہے. تو دنیا کچھ نہیں اس کے سامنے، اس لیے اس کی نظر آخرت کی طرف. اور تیسری جو اس کا نتیجہ ہے، جس بندے کا دل دنیا سے اچاٹ ہوگا اور جس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور آخرت کے ہمیشہ گھر کی طرف متوجہ ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ الاستعداد للموت قبل نزولہ، موت کے آنے سے پہلے وہ موت کی تیاری میں لگ جائے گا کہ موت آئی نہیں ابھی، اس سے پہلے تیاری میں. پہلے تیاری کیا ہے؟ موت کی تیاری کیا کوئی مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں. صبح سے لے کر شام تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو میرے اور آپ کے ذمے میں فرائض، واجبات، سنت موقدہ ہمارے ذمے میں لازم ہے، ان فرائض کو کرنا، ان واجبات پر عمل کرنا، ان سنت موقدہ کو کرنا ہے، ان کو کیا جائے. اور جن جن چیزوں سے اللہ نے روکا اس سے بندہ اپنے آپ کو روکنا شروع کر دے. یہ ہماری جنت کی تیاری ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، جنت کی تیاری. اچھا پھر بیچ میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، فرائض ہمارے ذمہ میں، نماز 5 وقت کی فرض ہے، اس میں کہیں سستی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، نہیں پہنچ سکے، نماز نکل گئی، پھر قضا ہو گئی تو قضا کرو، قضا کے ساتھ توبہ بھی کرو. اللہ نے پھر توبہ کی سواری بھی ایسی دی ہے کہ اس کی برکت سے اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی سواری دی
کہ ہم گھاٹے کا سودا نہیں ہے ہمارا سودا ہمیشہ نفع کا ہے. اللہ کی ذات نے ایسا ہمیں عطا فرمایا کہ دنیا کا کوئی بندہ ایسی چیز عطا نہیں فرما سکتا. اگر غلطی ہو چکی، گناہ ہو چکا اور فرائض واجبات سنت موقرہ میں کمی ہو چکی، حقوق میں کمی ہو چکی، تو پھر جن کی قضا ہے ان کی قضا کرو اور ساتھ ساتھ ہم سے معافی بھی مانگو. معافی مانگنا تمہارا کام ہے، معاف کر دینا ہمارا کام ہے. جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے، جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے، تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا. ادھر آنسو گرانے کی دیر ہے. اشک باری، آہوزاری، بے قراری جب بندہ رب تعالیٰ کے سامنے دکھاتا ہے تو اس کو اللہ کی یاری نصیب ہوتی ہے، رب تعالیٰ کا یار بنتا ہے، دوست بن جاتا ہے. لیکن شرط یہ کہ آئے صحیح، ہم جتنی ہمارے اندر استطاعت اتنا تو کام کریں نا، اتنا تو کام کریں، قدم تو بڑھائیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راہیں کھول دیتے. سبل جمع ہے، ایک رستہ نہیں، راستے کھول دیے جاتے ہیں. اور حکیم الامت رحمہ اللہ نے اس کی مثال دی. چھوٹا بچہ جب تھوڑا بڑا ہونے لگتا ہے، پہلے والدین کی تمنا ہوتی ہے یہ گھٹنوں چلنے لگ جاتا ہے، اب یہ کھڑا ہو کر بھی چلے. تو جب تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے کھڑا ہو کر چل سکتا ہے. اس کو سکھاتے ہیں، سامنے کھڑا کر کے ہاتھ بڑھا دیتے ہیں، بیٹا ہماری طرف آؤ، ہاتھ بڑھائے. اگر بچہ وہیں کھڑا ہے تو والدین بھی اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں. وہ قدم نہیں بڑھاتا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ قدم بڑھاتا ہے، ظاہر ہے ابھی چلنا سیکھا نہیں، چلنا سیکھ رہا ہے، ابھی چلنے کی ابتدا ہے. جیسے قدم بڑھایا، ایک تو صحیح بڑھا، دوسرا بڑھایا، لڑکھڑانے لگا، گرنے لگا، باپ بھی آگے بڑھتا ہے، ماں بھی آگے بڑھتی، دونوں اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں اور اپنے بچے کو گرنے نہیں دیتے، تھام لیتے ہیں. فرمایا اللہ ان ماں باپ سے بڑھ کر پیار کرنے والا. جب بندہ رب کے در پر چلتا ہے، ایک راستہ، ایک قدم درست پڑا، ایک دن نمازیں ساری پڑھی گئی، دوسرے دن نہیں پڑھی گئی، لڑکھڑایا، گرنے لگا، ایک دن گناہوں سے بچا، دوسرے دن نہ بچ سکا، ایک ہفتہ بچا رہا، دوسرے ہفتے میں پھر گڑبڑ ہونا شروع ہو گئی. فرمایا یہ جب بڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دوڑ کر اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے کہ ہمارا بندہ کہیں گناہوں کی دلدل میں نہ گر جائے. اس کو پکڑ لیا جاتا ہے بشرطے کہ دل کے اندر اخلاص لے کر چلے. پھر دیکھیں کہ رب تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی اور مہربانی ہے کیا ہے. اس لیے یہ تین باتیں جو عرض کر دیں یہ اپنے اندر پیدا کرنے کی، رب تعالیٰ سے مانگنے کی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینے کا ارادہ فرما دے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا جاتا ہے. اور سینہ اسلام کے لیے کھلنے کا مطلب کیا ہے؟ پہلی بات کہ اس کا دل دھوکے کے گھر سے اچاٹ ہو جاتا ہے، اور نمبر دو اس کا دل ہمیشہ والے گھر کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اور ان دونوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ موت کے آنے سے پہلے وہ موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے. جس بندے کی یہ کیفیت ہو تو ذہ نصیب سبحان اللہ اس کی اس دنیا کی زندگی بھی بن گئی اور آخرت کی بھی بن گئی. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان تینوں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لیجیے. یا الہ العالمین، ہمارے والدین کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، دوستوں احباب کی، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، ہم میں سے جو بھی جس گناہ میں مبتلا ہے اسے وہ گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کے دلوں کو بھی ہدایت دینے کا آپ ارادہ فرما کر ہم سب کو بھی ہدایت تک پہنچا دیجیے. یا اللہ ہمارا ارادہ کیا ہے؟ ہمارا ارادہ سوائے گھاس پھوس کے اور کچھ نہیں. جب تک آپ کا ارادہ نہ ہو جائے یا اللہ ہم سب کی ہدایت کا آپ ارادہ فرما لیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین، ہم میں سے جو بیمار ہے، گھروں میں جو بیمار ہے، دوستوں احباب میں جو بیمار ہے، جنہوں نے اپنے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا یا کہنا چاہتے ہیں نہیں کہہ سکے یا امید رکھتے ہیں یا پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجیے. ندیم بھائی کی اہلیہ، ان کا دماغ کا ہے مسئلہ، وہ بھی ہسپتال میں داخل ہیں. حکیم فرید صاحب کی اہلیہ وہ بھی ہسپتال میں داخل ہیں. اور اسی طرح ایک خاتون کے بچے ہیں، ان کے لیے انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے.
خاتون کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، ایک ساتھ ہی اپنے والدین کے لیے دعا کے لیے کہا ہے۔ یا اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین یا ذی الجلال والاکرام، اے رب العالمین جتنے ہمارے اعزاء و اقربا دنیا سے جا چکے ہیں سب کو یا اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجیے۔ حاجی اعجاز شیخ صاحب کی بہن کا چند دن پہلے انتقال ہو گیا، اے الہ العالمین ان کی قبر کو بھی نور سے منور فرما دیجیے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجیے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما دیجیے، اور ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما دیجیے، کفر کا منہ کالا فرما دیجیے۔ مجاہدین کی، تبلیغی جماعتوں کی، تبلیغی مراکز کی، مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، علماء کی، تمام دین سے تعلق رکھنے والوں کی یا اللہ دائیں بائیں اوپر نیچے سامنے پیچھے ہر طرف سے حفاظت فرما دیجیے، دین کو دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام، کفریہ طاقتیں جو کچھ اسلام اور اسلامی قلعوں کے خلاف جو کچھ سازشیں کر رہی ہیں یا اللہ ان کی سازشوں کو یا اللہ انہی پر الٹ دیجیے۔ مولا کریم ملک پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام، یا اللہ سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے گا، قلب سلیم، فام سلیم، عقل سلیم عطا فرما، عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما، رقیق القلب رحیم المزاج بنا دیجیے۔ اے الہ العالمین جتنے بھی حاضرین مجھ سمیت موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں ہیں سب پوری فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه